دے دو، اسے خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو کہ یہ اسے میں نے تمام صحابہ کرام، صحابیات، مومنین، مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کلام کا ثواب تیرے کرم سے، تیرے محبوب کے وسیلہ سے۔ میں نے آیا پڑھی تھی، وہ مفہوم عام سب کے ذہن میں ہوگا، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ نعوذ باللہ نکلے کفر نباشل۔ انسان جب بیٹھتا ہے کہتا ہے یہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا، فلاں چیز کو کیوں پیدا کیا۔ اور میرے دوست وہ معصوم فرما رہے ہیں کہ خلق اللہ کل شیء لک، ہر شے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے بہرحال ہر شے جو میرے لیے ہے تو مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ پیغمبر فرما کی نہ مانے، عشق کرے علی سے لیکن علی کی نہ مانے۔ اگر مصطفیٰ کو ماننا ہے تو پھر مصطفیٰ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اور میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ میرے آقا نے فرمایا بغیر عمل کے تجھے جنت نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں فرمایا علی مولا نے کہ کیا ہے تو نماز تمہارا عزیز فوت ہوا ہے نا اور تم اس کے پاس بیٹھے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بھی بیٹھے ہو؟ نہیں، انسان الا یعبدون، کہ میں نے تجھے جن اور انسان کی خلقت یہ وہ فوت ہونے والا دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں کہا کہ میں وہاں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اس 4 فٹ کے نیچے جب انسان جائے گا، ابھی سن رہے تھے کیا ہے، پیاروں چھوڑ جائیں گے۔ غدار کی کوئی بخشش نہیں ہے، گناہگار ہوگا، وفادار ہوگا تو بخشش ہو جائے۔ جی علامہ اقبال نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا ہے، جی انسان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کو آسان فرمائے۔ اور خالق کائنات ان کے لواحقین، دوستان، متعلق وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اللہ فرماتے ہیں جو فوت ہونے والا ہوتا ہے نا تمہارا رشتہ دار عزیز، تم اکیلے وہاں نہیں ہوتے۔ ہمارے بہت پیارے بھائی علامہ قمر صاحب